اب جب ہم میٹرک امتحانات کی بات کرتے ہیں جس کے نتائج کا اعلان تقریباً 3 روز پہلے کیا گیا اور جو سیکنڈ پوزیشن حاصل کی جس نوجوان نے، معز ان کا نام ہے، معز آج میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور یقینی طور پر جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے، باقی رزلٹس بھی آتے ہیں، اس کا بہت زیادہ شور بھی مچتا ہے اور اس پر خوشی بھی انسان کو پوری زندگی میں جب بھی رزلٹس آتے ہیں اچھی پوزیشن سیکیور کریں وی فیل ویری گڈ. بٹ جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے اور اس میں اگر آپ کے مارکس اچھے آ جائیں اسپیشلی اف یو آر اے پوزیشن ہولڈر تو آپ کی جو خوشی ہے وہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ کی خوشی ہوتی ہے اور نہ صرف خوشی بلکہ یہ آپ نے یہاں پر آ کے اپنا فیوچر بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے میڈیکل کی طرف جانا ہے، آپ نے انجینئرنگ کی طرف جانا ہے، کس طرف جانا ہے. سو معز آج اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. معز تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس اینڈ کنگریچولیشنز، آپ کو بہت بہت مبارکباد. میٹرک میں آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کیا. کتنے مارکس ہیں آپ کے اور کتنے میں سے کتنے مارکس ہیں ایکچولی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ سیکنڈ پوزیشن اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے اپنے کرم سے اور میرے ماں باپ اور میرے اساتذہ کرام کی دعاؤں سے. میرے 1186 آؤٹ آف 1200 مارکس ہیں. 1186 آؤٹ آف 1200 مارکس، یعنی 14 نمبر صرف آپ کے کم ہیں. اور جس کی فرسٹ پوزیشن آئی ہے اس کے کتنے نمبر کم ہے آؤٹ آف 12؟ اس کے 10 کم ہے، آپ کے 14. یعنی بہت ہی زیادہ، یعنی نیک ٹو نیک مطلب مارجن چل رہا تھا اور اتنے زبردست مارکس. سو سب سے پہلے تو اس کا کریڈٹ کس کو دینا چاہو گے؟ آپ کی محنت تو ڈیفینیٹلی شامل ہوگی لیکن ویسے کس کو کریڈٹ کس کو دینا چاہو گے؟ اس کا کریڈٹ جاتا ہے میرے پیرنٹس کو اور میرے تمام ٹیچرس کو، اور سب سے پہلے میری جو سسٹر ہے منال فاطمہ، اسے بہت کریڈٹ جاتا ہے. اس نے بہت سپورٹ کیا ہے. اچھا، کس طرح سپورٹ کیا بہن نے؟ وہ خود کیا کر رہی ہے؟ اچھا، وہ یعنی کہ میرا ٹیسٹ ہوتا تھا نا تو ایک کمرے میں پڑھ رہا ہوں تو اس نے خود ہی اٹھ کے چلی جانا دوسرے کمرے میں، یا اگر اس کمرے میں کسی خاطر پڑھ بھی رہا ہے تو اس نے سائلنٹ ہو کے پڑھنا ہے یعنی کہ مجھے ڈسٹربنس نہ ہو. تو اسی طرح اگر اس کا کوئی اچھا پین ہے تو اگر میں پیپر میں جا رہی ہوں ٹیسٹ میں تو اس نے اپنا پین وہ مجھے دے دینا ہے بے شک اس کا اپنا ٹیسٹ ہو. ہاں، اس والے سے بہت سپورٹ کیا اس نے. بہت سپورٹ کیا. مجھے لگا پڑھانے میں بھی آپ کو پڑھائی مطلب خود کرواتی ہوگی، کیا ایسا بھی تھا؟ کیا کرتی ہیں آپ کی بہن، کیا کرتی ہیں جن کو آپ اتنا کریڈٹ دے رہے ہیں؟ نہیں، شی از ینگر ٹو می. اچھا، آپ سے چھوٹی ہیں بٹ اس نے آپ کو بہت سپورٹ کیا. یعنی بیسیکلی جب آپ پڑھ رہے ہوتے تھے تو آپ کی پڑھائی کا خیال رکھا کہ آپ ڈسٹرب نہ ہو اور پھر آپ کا بہت خیال رکھا گیا. ٹھیک ہو گیا. پیرنٹس کو آپ کریڈٹ دیتے ہیں، آپ اپنے ٹیچرس کو کریڈٹ دیتے ہیں. آپ کون سے اسکول سے آپ کا تعلق ہے؟ میرا گورنمنٹ اصلاحی معاشرہ سے. گورنمنٹ اصلاحی معاشرہ شاد باغ. اچھا، وہاں سے آپ کا تعلق ہے. تو کبھی سوچا تھا کہ میٹرک میں اتنی پوزیشن آئے گی؟ جی، اللہ تعالیٰ سے امید تو تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کسی بڑے کی امید رکھنی چاہیے. تو الحمدللہ 1185 کی مجھے امید تھی، تو یہ نہیں تھا کہ اس پہ اللہ تعالیٰ پوزیشن عطا فرما دیں گے 1186 پہ. سو آپ کا ایک نمبر زیادہ آیا. یعنی روز جب آپ پیپر دے کر جب بھی آتے تھے تو وہ ہم سب لوگ بھی جب ہم نے میٹرک ایگزامز دیے تھے تو نمبرز کاؤنٹ کر رہے ہوتے تھے، اس پیپر میں اتنے نمبر آئیں گے، اس پیپر میں اتنے نمبر آئیں گے. تو کیا آپ بھی حساب کتاب لگا رہے ہوتے تھے کہ یار اس پیپر میں اتنے نمبر آ سکتے ہیں؟ جہاں پہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ تھوڑا سا میرے سے سبجیکٹ میں تھوڑا سا ہو گیا ہے تو کنفیوژن ہوتی تھی. ویسے پراپرلی مجھے کنفرم نہیں ہوتا تھا مسٹیک ہو گئی ہے تو اس کو میں مطلب کہ چھوڑ دیتا تھا اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے. تو پھر اس طرح سے نفل پڑھ لینے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی. اچھا، یعنی کہ آپ نے اسپریچول مدد بھی، اللہ کی بھی مدد بہت زیادہ حاصل کی ہے. ڈیفینیٹلی جب ہم سب کہیں نہ کہیں اسٹک ہو جاتے ہیں تو پھر آخری جو سہارا رہتا ہے وہ اللہ کا ہی رہتا ہے. لیکن آپ کے تھرو آؤٹ آپ کا اکیڈیمک ریکارڈ، پڑھائی لکھائی، ہمیشہ ریزلٹس اچھے ہی رہے ہیں؟ ہاں جی، الحمدللہ میرے فرسٹ کلاس سے میری فرسٹ پوزیشن آتی رہی ہے. اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس ریکارڈ کو میرا برقرار رکھا ہے. ہمیشہ سے پڑھاتا آپ کو کون تھا؟ شروع سے آپ کی پڑھائی کا خیال کس نے رکھا؟ پڑھائی کا خیال میری ماما رکھتی تھی. ماما رکھتی تھی. ماما کیسے پڑھاتی تھی؟ کیا کوئی ٹائم فکس ہوتے تھے کہ کس طریقے سے انہوں نے آپ کو اتنا اچھا پڑھایا تھرو آؤٹ کہ آپ کی وہ عادات پکی ہو گئی، پھر میٹرک میں بھی آپ نے اچھے مارکس لیے؟ ماما نے فکس ٹائم نہیں رکھا ہوا تھا، یعنی کہ میں کسی بھی وقت آتا تھا رینڈملی، جب میں فری ہوتا تھا تو میں کہتا رہا وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے پھر مجھے یعنی کہ آپ نے اتنا کرنا ہے یہاں سے لے کے پہلے آپ یہاں تک اتنے ٹائم میں مجھے ریٹین کر کے سناؤ، پھر اتنا لرن کرو وہ آپ سناؤ. تو اس طرح سے ماما نے میری ہیلپ کیا. آپ کی ماما نے آپ کی اس طرح سے ہیلپ کیا، زبردست. اور اس سارے سفر میں اور اسپیشلی جب ہم میٹرک کی بات کرتے ہیں، کیا کوئی ٹیوشن وغیرہ آپ نے لی یا ماما نے ہی سارا پڑھایا؟ ماما ساتھ ساتھ 9-10 میں بھی گائیڈ کرتی رہی ہیں، یعنی اس حوالے سے کہ آپ نے اتنا مجھے اتنے دیر میں سنانا ہے، اتنا پیج آپ نے اتنے دیر میں ریویژن کر دو. تو میں نے کپس اکیڈمی جوائن کی تھی. آپ نے کپس اکیڈمی جوائن کی تھی، بالکل ٹھیک. تو جب رزلٹ آیا تو رزلٹ سب سے پہلے یہ بتاؤ کس نے دیکھا؟
رزلٹ تو سب سے پہلے میں اکیڈمی میں تھا, مجھے ایک ٹیچر نے بتایا تھا پاک اسٹڈیز کے, تو اس کے بعد پھر مجھے پیرنٹس کا فون آ گیا, تو پھر مجھے گھر لے گئے کیونکہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آنا ہے, میڈیا والوں نے انٹرویو کرنے آنا ہے, تو پھر ماما بابا نے مجھے کنگریٹس کیا. اچھا, یہ نارملی ہوتا ہے جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں ان کو پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی یہ پوزیشنز ہیں, تو آپ کو پہلے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کی 1 ڈے بیفور مجھے 8 جولائی کو معلوم ہو گیا تھا. آپ کو 8 جولائی کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کی کس طرح معلوم ہوا تھا؟ مجھے وہ بتایا نا کہ مجھے ٹیچر نے ایک بتایا تھا. اچھا, ٹیچر نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی یہ پوزیشن ہے اور اس طرح, تو آپ کی اس ٹائم فیلنگس کیا تھیں, جذبات کیا تھے؟ اس ٹائم میری یہ ہوتا ہے کہ نہ میں زیادہ خوشی میں ہوتا ہے, نا خوشی کے آنسو, نہ میرے مطلب کہ کسی ٹائم میں روتا بھی نہیں ہوں, نہ زیادہ خوش ہوتا ہوں, تو اس وقت نارمل تھے آپ, یعنی لیکن میں جا کے یقین آ رہا تھا کہ یار میری سیکنڈ پوزیشن آ گئی؟ نہیں, یقین تو نہیں آ رہا تھا, لیکن پھر میں جا کے نوافل ادا کیے, سجدے میں سر رکھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اسی ٹائم. سب سے اچھے مارکس آپ کے کس, سب میں ہی اچھے ہوں گے, لیکن بیسٹ مارکس کس میں آئے ہیں؟ بیسٹ میرے میتھ میں آئے, فزکس میں آئے ہیں. میتھس میں پورے مارکس ہیں؟ ہاں جی. زبردست زبردست. اور مطلب ٹیچرز کتنے خوش تھے, گھر والے کتنے خوش تھے جب آپ کا رزلٹ آیا؟ تو ٹیچرز تو بہت خوش تھے, وہ یعنی کہ ان کے سب کے کالز آ رہی تھیں, تو ماما بابا کو مبارکباد دے رہے تھے, یعنی کہ ایک فون ختم ہوتا رہا تو اس کے بعد نیکسٹ فون آ جاتا تھا یا اسی میں آ جاتا تھا درمیان میں, تو اس طرح سے بہت بزی روٹین رہی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ مطلب جب میٹرک کا رزلٹ آیا, اب آپ کیا آگے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کس کالج میں آپ جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کیا پڑھنا ہے, انجینئرنگ کی طرف جانا ہے, میڈیکل کی طرف جانا ہے, کس طرف جانا ہے؟ ابھی میرا پری انجینئرنگ میں نے چوز کیا ہے, تو میں نے انشاءاللہ جی سی سے کرنا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ یو ٹی سے میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کرنی ہے. اچھا, آپ نے پہلے سے ہی سوچ رکھا ہے کہ یو وانٹ ٹو بی این الیکٹریکل انجینئر. سو آپ کی فیملی میں کوئی انجینئر ہے یا کیا, مطلب کیوں آپ انجینئرنگ کو چوز کیوں کر رہے ہو؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو بیکم این انجینئر؟ میرے ماموں ہیں, تو ان میں سے یعنی کہ 3 ماموں انجینئر ہیں, ایک سافٹ ویئر انجینئر, ایک کمپیوٹر انجینئر اور ایک الیکٹریکل انجینئر. ان میں سے ایک تو بی ایس سی میں گولڈ میڈلسٹ ہیں, تو ان سے مجھے کافی انسپائریشن ملی. تو آپ بالکل ٹھیک ہو کیا, ابھی آپ جی سی جانا چاہتے ہو؟ ویسے نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ جن بچوں کی میٹرک میں پوزیشن آئی ہوتی ہے ان کو مختلف ادارے جو ہیں وہ خود اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ آئیں جی آپ ہمارے ساتھ آئیں اور ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے. تو ابھی تک آپ کو کسی ادارے نے اپروچ کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ اسکالرشپ پہ پڑھیں, ہم آپ کو یہ سہولیات دیں گے؟ ہاں جی, مجھے ایک پی جی سی نے کہا تھا اور کپس کالج نے کہا تھا مجھے. ابھی نے نہیں کیا. نہیں کیا, انہوں نے کیا, لیکن آپ نے سوچا کہ نہیں میں نے جی سی میں جانا ہے. ہاں جی, وہ کیونکہ ایڈمیشن ہو گیا تھا میرا آلریڈی 9th کی بیس پہ. 9th کی بیس پہ آپ کا ایڈمیشن آپ کے. اچھا, میں نے جب ایگزامز دیے تھے تو میرے 9th کے علیحدہ ایگزامز ہوئے تھے, میٹرک کے 10th کے علیحدہ ایگزامز ہوئے تھے, تو کیا ابھی بھی یہی سسٹم چل رہا ہے, علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں یا اکٹھے آپ کو 9th 10th دینا پڑتا ہے؟ نہیں, اب سیپریٹ ہوتے ہیں. اب سیپریٹ ہوتے ہیں. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ گھر والے اس وقت کتنا خوش تھے جب آپ کا یہ رزلٹ آیا؟ گھر والے تو یعنی کہ ماما بابا تو رو پڑے تھے, اور میری سسٹر بھی. تو ان کا یعنی کتنے بہن بھائی ہو آپ؟ وی آر 2 siblings. اچھا, آپ 2 بہن بھائی ہو. بہن کیا کرتی ہے؟ بہن وہ بھی پڑھ ہی رہی ہے, چھوٹی ہے میرے سے. ہاں, کون سی کلاس میں ہے؟ وہ بھی 9th میں ہے. وہ 9th میں. وہ بھی کیا اتنی انٹیلیجنٹ ہے؟ وہ ماشاءاللہ میرے سے زیادہ ہے. اچھا, یعنی کہ پھر اگلے سال اس کی بھی فرسٹ پوزیشن آ سکتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھو ہر بچہ جو ہوتا ہے اس کی کچھ نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں, کچھ غیر نصابی سرگرمیاں ہوتی ہیں, یعنی ایک تو آپ کی پڑھائی لکھائی ہوتی ہے, بٹ اس کے علاوہ آپ کے اور شوق بھی ہوتے ہیں. تو جب آپ کو فری ٹائم ملتا تھا تو آپ کیا کرتے رہے ہو اس ٹائم میں؟ کیا کرتے رہے, آپ کی ہیبٹس کیا ہیں, شوق کیا ہے آپ کو کرنے کا فری ٹائم میں؟ یعنی کہ میں کوئی آؤٹ ڈور گیمز نہیں اتنی کھیلتا تھا, یا اس کے بعد انڈور گیمز کھیل لیتا تھا. وہ انڈور گیمز میں کیا تھا؟ جس طرح لوڈو ہوگی, کیرم ہوگی, تو یا کبھی ہم باہر گئے تو بیڈمنٹن کھیل لیا. اس کے علاوہ سچ میرا کوئی فرینڈ سے اتنا تعلق نہیں تھا کہ باہر میں جا رہا ہوں ان کے ساتھ کھیلنے, یا اس کے علاوہ اور کوئی آؤٹ ڈور گیمز نہیں تھی. تو زیادہ پڑھائی پہ فوکس ہے. اس کے علاوہ ہابی میری ہے کہ مطلب کہ نعت خوانی مجھے پسند ہے. اچھا, تو ہمیں کوئی نعت سناؤ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے
دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ویسے مجھے ایک یہ بڑی کیوروسٹی ہو رہی ہے جاننے میں کہ آپ ڈیلی ایگزام سے پہلے کتنی دیر پڑھتے تھے؟ ڈیلی پہلے تو میں صبح اٹھ کے یعنی کہ فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ کر کے اسکول جاتا تھا، تو آلریڈی وہاں پہ 5-6 گھنٹے پڑھ لیا ہوتا تھا، پھر آ کے مجھے یعنی کہ ظہر کی نماز پڑھ کے کھانا کھا کے اکیڈمی کے لیے جو ٹیسٹ ہوتا تھا اس کے لیے پڑھنا ہوتا تھا، پھر 4:30-5 بجے اکیڈمی جانا، پھر اس کے بعد 8:30 آتا تھا، پھر اسکول کے لیے جو ہوم ورک ملا ہوتا تھا وہ کرنا ہوتا تھا، یعنی کہ اسکول اکیڈمی کے علاوہ جو مجھے ٹائم ملتا تھا اس میں 3 سے 4 گھنٹے میں پڑھتا تھا۔ اچھا، اس میں آپ 3 سے 4 گھنٹے پڑھتے تھے، اور اکیڈمی کو کتنا آپ ٹائم دیتے تھے؟ اکیڈمی تو پہلے وہاں پہ 4-4.5 گھنٹے ہوتے تھے، تو اسکول سے آ کے جو اکیڈمی جانا ہوتا تھا نا تو اکیڈمی کے لیے وہ پھر پریپیئر کرتا تھا۔ اچھا، آج کل تو اکیڈمی سے بھی آپ کو نا ہوم ورک وغیرہ ملتا ہے کہ یہ آپ نے لیسن کل یاد کر کے آنا ہے، ہم آپ سے یہ ٹیسٹ وغیرہ لیں گے اور اس طرح، تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ مطلب آپ نے یہ ٹیسٹ وغیرہ دی اور وہ ٹیسٹ کی تیاری آپ کب کرتے تھے؟ وہ ٹیسٹ کی تیاری یعنی کہ اسکول سے آ گیا تو پھر اگر زیادہ کام ہوتا تھا پھر ذرا کھانا تھوڑا سا اس کو کم ٹائم دے دیتا تھا، تو اس طرح زیادہ پھر اکیڈمی کو ٹائم دینا۔ اچھا، ویسے آپ کو موویز وغیرہ دیکھنے کا اس طرح کے شوق ہیں، ڈراماز دیکھنے کا، موویز دیکھنے کا، یا آج کل جس طرح بچے پلے اسٹیشن وغیرہ گیمز بہت کھیلتے ہیں، ان چیزوں کا شوق ہے؟ نہیں، مجھے میں ذرا انٹرسٹ نہیں، نہ سوشل میڈیا میں، موویز میں یا پلے اسٹیشن میں۔ اسی لیے آپ کی پوزیشن آ گئی، ورنہ جو بچے ان چیزوں کے ساتھ بہت زیادہ ایکسٹریملی جڑے رہتے ہیں نا، میرے خیال میں پھر ان کے لیے رزلٹس میں پرابلم ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے بھی اپنے بچوں کو اچھے مارکس دلانے ہیں تو ان کو تھوڑا سا سوشل میڈیا سے ایک سرٹن ایج سے پہلے تک میرے خیال میں دور رکھنا، دس از ویری امپورٹنٹ۔ آئی ایم شیور آپ کا پھر کوئی فیس بک اکاؤنٹ وغیرہ بھی نہیں ہوگا، ورنہ آج کل بچوں کے چھوٹے بچوں کے جو ہیں وہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ مائیں کریٹ کر دیتی ہیں کہ آؤ بھئی یوز کرو، خود چیزیں ہاتھ میں پکڑاتی ہیں اور پھر بعد میں خود ہی پریشان ہوتی ہیں۔ بٹ آپ کو یہ ایک پیغام جو نوجوان نسل کو دینا چاہیں، جو بچے بھی پڑھ رہے ہیں ان کو دینا چاہیں؟ میسیج یہی دینا چاہوں گا کہ جو اپنے پیرنٹس کی اور ٹیچرس کی رسپیکٹ کریں، جو آپ پہ اتنا دل و جان فوکس لگا کے پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ فوکس کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ کنسیپچول لرننگ کریں، کیونکہ آج کل جو آپ کنسیپٹ سے زیادہ کرتے ہیں نا تو آپ میمورائز ایزیلی کر سکتے ہیں، اگر آپ ریٹیننگ کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں تو وہ جلدی آپ کو نہیں ہوتا، اور پھر آپ اس سرٹن ٹائپ پہ آپ بھول بھی جاتے ہیں، تو آپ کو یعنی کہ اس کو زیادہ ریویژن دینی پڑتی ہے۔ لیکن اگر آپ میمورائز کرنا چاہتے ہیں کنسیپچول لرننگ کے تھرو، تو آپ کو 2-3 ریویژن کے بعد پکا ہو جاتا ہے اتنا کہ اگر آپ نہ بھی پڑھیں کسی سچویشن میں تو آپ دے سکتے ہیں ٹیسٹ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، تھینک یو سو مچ موئز، اینڈ آل دا ویری بیسٹ جو بھی آپ فیوچر میں کرنا چاہتے ہیں۔